السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ماہنامہ انسانیت اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ مبشرہ۔ چلتے ہیں آج کے سیگمنٹ کی جانب جو ہمیں بھیجا ہے محمد نعیم نے، جن کا تعلق ہے فیصل آباد سے۔ طلاقیں کیوں ہوتی ہیں؟ آپ کراچی کی مثال لے لیں، جہاں 2010 میں طلاق کے 40,410 کیسز رجسٹرڈ ہوئے۔ 2015 میں صرف خلا کے 13,433 سے زیادہ کیسز نپٹائے گئے۔ پنجاب میں 2012 میں 13,299، 2013 میں 14,243، 2014 میں 16,942، جبکہ 2016 میں 18,901 صرف خلا کے مقدمات کا فیصلہ دیا گیا۔ چیئرمین آربیٹریشن کونسل اسلام آباد کے مطابق صرف لاہور شہر میں 2017 میں خلا کے واقعات 18,901 سے بڑھ کر 20,000 تک پہنچ گئے۔ آپ ہماری جینے مرنے کی قسمیں کھانے والی نسل کی سچی محبت کا اندازہ اس بات سے کریں کہ 2017 میں 5,000 خلا کے کیسز آئے، جن میں سے 3,000 لو میرجز تھیں۔ آپ کمال ملاحظہ کریں، گجرانوالہ میں ماسٹرز کے طلبہ نے وین ڈرائیور کے چکر میں اپنے پڑھے لکھے محبت کرنے والے شوہر سے طلاق لے لی۔ یہ میرے نہیں، سیشن کورٹ گجرانوالہ کے الفاظ ہیں۔ آپ حیران ہوں گے، صرف گجرانوالہ شہر میں 2005 سے 2008 تک طلاق کے 75 کیسز مقدمات درج ذیل ہوئے۔ ایک نیوز رپورٹ کے مطابق محض 10 مہینوں میں 12,913 خلا کے مقدمات تھے۔ صرف ستمبر کے مہینے میں گجرانوالہ شہر میں 2,385 خلا کے مقدمات آئے۔ پاکستان کے دوسرے بڑے پڑھے لکھے شہر میں روزانہ اوسط 150 طلاقیں رجسٹرڈ ہوتی ہیں۔ یہ تو دیکھ کا ایک صرف دانہ ہے۔ عرب ممالک میں طلاق اور خلا کا اوسط تو کئی یورپی ممالک سے بھی کیا گزرا ہے۔ اس سے انکار نہیں ہے کہ ان میں سے بہت سارے واقعات میں عام طور پر سسرال والوں کا لڑکی سے رویہ اور شوہر کا بیوی کو کوئی حیثیت نہ دینا بھی اصل وجوہات ہیں۔ لیکن آپ کسی بھی دارالفتہ چلے جائیں، ہفتے کی بنیاد پر سینکڑوں خطوط ہیں جو خواتین نہیں مرد حضرات لکھتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ ہماری بیوی کو کسی اور کے ساتھ محبت ہو گئی ہے، وہ مجھ سے طلاق مانگ رہی ہے، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، بچہ بھی ہے، بتائیں میں کیا کروں؟ ایک دارالفتہ میں ایک خط آیا جس میں شوہر نے لکھا تھا کہ رات آنکھ کھلی تو بیوی بستر پر نہیں تھی، بیڈ روم سے باہر آیا تو صوفے پر لیٹی موبائل میں مصروف تھی، اب وہ مجھ سے طلاق مانگ رہی ہے اور ہمارا ایک بچہ بھی ہے۔ میں نے خود یہ واقعات سنے ہیں کہ شوہروں کے پیچھے عورتوں نے ان کی امانت میں خیانت کی ہے۔ نبی مہربان محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کو جائز کاموں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ طلاق لگتی ہے۔ ایک عالم دین نے کیا خوب فرمایا تھا کہ قوم اسلام پر بڑھنے کے لیے تیار ہے لیکن اسلام پر جینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آپ قرآن کا مطالعہ کریں، سورہ بقرہ سے لے کر سورہ الناس تک چلے جائیں، آپ کو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ میں سے کسی ایک فرض کی تفصیلات نہیں ملیں گی۔ آپ کو یہ تک نظر نہیں آئے گا کہ نماز کا طریقہ کیا ہے، آپ کو ان عبادات کی تسبیحات تک نہیں پتہ چل پائیں گی، لیکن نکاح، طلاق، خلا، شادی، ازدواجی معاملات، میاں بیوی کے تعلقات، گھریلو ناچاکی، کم یا زیادہ اختلاف کی صورت میں کرنے کے کام۔ آپ کو سارا کچھ اللہ تعالیٰ کی اس مقدس ترین کتاب میں مل جائے گا جس کو ہم اور آپ چوم چوم کر رکھتے ہیں۔ آپ مان لیں کہ ہمارے معاشرے میں طلاق اور خلا کی سب سے بڑی وجہ عدم برداشت ہے۔ یاد رکھیں، اچھا اور صحت مند گھر نہ کسی اچھے مرد سے نہیں بنتا بلکہ ایک اچھی عورت کی وجہ سے بنتا ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا، جب دین گھر کے مد میں آتا ہے تو گویا گھر کی دہلیز تک آتا ہے، لیکن اگر گھر کی عورت میں دین آتا ہے تو اس کی 7 نسلوں تک دین جاتا ہے۔ قربانی، اثار، احسان، درگزر، معافی، محبت اور عزت، یہ اسلام اور قرآن کی ڈکشنری میں آتے ہیں۔ کمال تو یہ ہے کہ ان جوڑوں کی طلاق زیادہ جلدی ہو جاتی ہے جو جوائنٹ فیملی میں نہیں رہتے ہیں۔ مصر میں عبدالفتاح سیسی جیسا حکمران تک طلاقوں سے پریشان ہے کیونکہ مصر میں 40% شادیاں اگلے 5 سالوں میں طلاق کی نظر ہو جاتی ہیں۔ جنرل اتھارٹی برائے شمارات کی
2016 کی رپورٹ کے مطابق سعودی عرب میں ہر 1 گھنٹے میں 5 طلاقیں ہوتی ہیں، جبکہ عرب نیوز کے مطابق 2016 میں 15,07,000 شادیوں میں سے 46,000 کا انجام طلاق کی صورت میں ہوا ہے۔ خواتین کی ناختم ہونے والی خواہشات نے بھی معاشرے کو جہنم میں تبدیل کر دیا ہے۔ الیکٹرانک میڈیا نے گھوٹ گاؤں اور کچی بستیوں میں رہنے والی لڑکیوں تک کے دل میں شاہ رخ خان جیسا آئیڈل پیدا کر دیا ہے۔ محبت کی شادیاں عام طور پر چند ڈانس، کچھ فلموں اور تھوڑے بہت تحفے تحائف کا نتیجہ ہوتی ہیں۔ لڑکیاں اور لڑکے سمجھتے ہیں کہ ہماری باقی زندگی بھی ویسے ہی گزرے گی جیسا فلموں میں دکھاتے ہیں، لیکن فلموں میں کبھی شادی کے بعد کی کہانی دکھائی نہیں جاتی۔ اس سے فلم فلاپ ہونے کا ڈر ہوتا ہے۔ گھریلو زندگی کی تباہی میں سب سے بڑا عنصر ناشکری بھی ہے۔ کم ہو یا زیادہ ملے یا نہ ملے یا کبھی کم ملے، پھر بھی ہر حال میں اپنے شوہر کی شکر گزار رہیں۔ سب سے بڑی تباہی اس واٹس ایپ اور فیس بک سوشل میڈیا نے مچائی ہے۔ پہلے لڑکیاں غصے میں ہوتی تھیں یا ناراض ہوتی تھیں تو ان کے پاس اماں ابا یا دیگر لوگوں تک رسائی کا کوئی ذریعہ نہیں ہوتا تھا۔ شوہر شام میں گھر آتا، بیوی کا ہاتھ تھام کر محبت کے 4 جملے بولتا، کبھی آئس کریم کھانے کے لیے لے جاتا، کبھی ٹہلنے کے بہانے کچھ دیر کا ساتھ مل جاتا، اور اس طرح دن بھر کا غصہ اور شکایات رفع ہو جایا کرتی تھی۔ لیکن ابھی ادھر غصہ آیا نہیں اور ادھر واٹس ایپ پر سارے گھر والوں تک پہنچا نہیں۔ یہاں میڈم صاحبہ کا موڈ آف ہوا اور ادھر فیس بک پر سٹیٹس اپلوڈ ہو گیا، اور اس کے بعد یہ سوشل میڈیا کا جادو وہ گل کھلاتا ہے کہ پورے کا پورا خاندان تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ نتیجہ خودکشیوں تک کی صورت میں نکلتا ہے۔ مائیں لڑکیوں کو سمجھایا کریں کہ خدارا اپنے شوہر کا مقابلہ اپنے باپوں سے نہ کریں۔ ہو سکتا ہے آپ کا شوہر آپ کو وہ سب نہ دے سکے جو آپ کو باپ کے گھر میں میسر تھا، لیکن یاد رکھیں آپ کے والد کی زندگی کے 50-60 سال اس دشت کی سیاہی میں گزر چکے ہیں جو آپ کے شوہر نے ابھی اس دشت میں قدم رکھا ہے۔ آپ کو سب ملے گا، انشاءاللہ اپنی ماں سے زیادہ بہتر ملے گا۔ اگر نہ بھی ملے تو بھی شکر گزاری کی عادات ڈالیں، سکون و اطمینان ضرور ملے گا۔ بیویاں شوہروں کی اور شوہر بیویوں کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر تعریف کرنا اور درگزر کرنا سیکھیں۔ زندگی میں معافی کو عادت بنا لیں۔ خدا کے لیے باہر والوں سے زیادہ اپنے شوہر کے لیے تیار ہوئیں اور رہنے کی عادت ڈالیں۔ ساری دنیا کو دکھانے کے لیے تو خوب میک اپ، لیکن شوہر کے لیے سر جھاڑ منہ پھاڑ ایسا نہ کریں۔ خدا کو بھی محبت کے اظہار کے لیے 5 دفعہ آپ کی توجہ درکار ہے۔ ہم تو پھر انسان ہیں، جتنی دفعہ ممکن ہو محبت کا اظہار کریں، کبھی تحفے تحائف دے کر بھی کیا کریں۔ یاد رکھیں مرد کے گھر میں وہی حیثیت ہے جو سربراہ حکومت کی ریاست میں ہوتی ہے۔ اگر آپ ریاست کی بہتری کی بجائے ہر وقت سربراہ کی سے بغاوت پر آمادہ رہیں گے تو ریاست کا قائم رہنا مشکل ہو جائے گا۔ جس کو اللہ نے جو عزت کا مقام دیا ہے، اس کو وہی عزت اور مقام دینا سیکھیں۔ آپ مرد ہیں یا عورت، ایک مثالی گھر ایک مثالی خاندان تشکیل دیتا ہے، اور ایک مثالی خاندان سے ایک صحت مند معاشرہ وجود میں آتا ہے، اور یہی اسلام کی منشا ہے۔ تو دوستو، یہ تھا ہمارا آج کا سیگمنٹ۔ اگر آپ کو ہمارا سیگمنٹ پسند آیا ہو تو اس کو ضرور لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، اور مجھے کمنٹس میں بتائیے گا کہ آپ کو ہمارا آج کا سیگمنٹ کیسا لگا۔ ماہنامہ انسانیت گوگل اپلیکیشن پر ہر ماہ مفت حاصل کریں۔ اپلیکیشن کا لنک ویڈیو کے ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ شکریہ۔